اجرا. سٹی کر دیجئے، آپ پرچار کر دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی بہا نہیں مانگتا، کوئی قیمت نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، مگر اہل صحابہ کرام نے محبت کی ایوان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا. آقا کی بارگاہ میں صحابہ نے ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور عرض کیے یا رسول اللہ، یہ اہل بیت کون ہے جن کی محبت ہمارے اوپر اللہ کی جانب سے واجب کر دی گئی ہے، جن کی محبت ہمارے لیے واجب قرار دی گئی ہے. تو نبی پاک نے فرمایا الفاطمہ والعلی والحسن اب میں تھوڑی دیر کے لیے بس 2 منٹ آپ کو وجود دے دیجئے، اس کے بعد پھر میں 3 تقریر سناتا ہوں آپ کو. کربلا کا واقعہ 1 مہینہ میں پیش نہیں آیا، اشتیاق 2 مہینہ میں نہیں آیا، 3 مہینہ میں نہیں آیا، 4 مہینہ میں نہیں آیا. آپ نے کہا کربلا کا واقعہ کتنا دن میں آ گیا؟ شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم، اور اس سے پہلے 2 مہینے، پورا 6 مہینہ لگا. کتنا؟ بھائی 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک تو اب تک ہم لوگ سنتے رہے 6 مہینہ. تاریخ میں اس لیے یہ بتایا کہ 1 رات میں مکمل کربلا بیان ہونا کم علم آدمی کے مطابق بھی ناممکن ہے. مجھ جیسا کم علم ہم کو لگتا ہے کہ میں مہینوں بولتا رہوں گا پھر بھی کربلا تک نہیں پہنچنے دوں گا. بڑی بڑی سے تو بہتر عالم ہے، اللہ نے ایک سے ایک کو پیدا کیا ہے. حضرات، کربلا کا واقعہ کب سے شروع ہوا؟ میں بس تاریخ بتا دیتا ہوں اور کربلا میں ڈائریکٹ گھس جاتا ہوں، ہے نا. 8 شعبان المعظم، شعبان جانتے ہیں؟ رمضان سے پہلے جو شب برأت کا مہینہ آتا ہے، اس کی 15ویں رات کو شب برأت کہا جاتا ہے. اسی مہینہ کو شعبان کہتے ہیں. 8 شعبان المعظم کو امام حسین اور آپ کے رفقا، آپ کے اہل خاندان
سب کو مدینہ چھوڑنا پڑا 8 شعبان. اور کیوں چھوڑے؟ اس لیے کہ یہاں سے کربلا اسٹارٹ ہو رہا ہے، کربلا کی تیاری ہو رہی ہے. عجیب اتفاق ہے، نانا جان نے کھلے کافروں سے تنگ آ کر مکہ سے مدینہ ہجرت رات میں کیا. میرے نبی نے کب ہجرت کیا؟ دن میں یا رات میں؟ رات میں. سنتے ہیں تو غور سے سنیے، کم سے کم یہ موٹی موٹی باتیں یاد رہنی چاہیے. میں کیا کہہ رہا تھا کہ عجیب اتفاق ہے کہ نانا جان نے کھلے کافروں سے تنگ آ کر مکہ سے مدینہ کو ہجرت رات میں کیا. اب نواسہ کو بھی چھپے کافروں سے تنگ آ کر مدینہ سے مکہ ہجرت رات میں کرنا. اور یہ ہجرت کب شروع ہو رہی ہے؟ 8 شعبان المعظم کو. اور میرے امام حسین امام پاک علیہ السلام جب مدینہ سے ہجرت کر کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ مدینہ چھوٹ رہا ہے جس مدینہ میں حاجی صرف 8 دن رہتا ہے. جو حج کیے ہیں وہ جانتے ہوں گے. تو جب اسے مدینہ چھوٹتا تو ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا بھی لگتا ہے کہ اس کی پیدائشی یہیں پہ ہوئی ہے، اس کا اپنا وطن چھوٹ رہا ہو. لیکن وہ حسین جن کا بچپنا مسجد نبوی کے صحن میں گزرا، جس کی جوانی مدینہ کی گلیوں میں گزری ہو، اس حسین کا مدینہ چھوٹ رہا ہے. المختصر امام حسین اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ سے ہجرت کر گئے، مکہ چلے گئے. اور مکہ میں جانے کے بعد آپ نے وہاں قیام کیا. کوفہ کے لوگوں کا رفتہ رفتہ خطوط آنا شروع ہو گیا. آپ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر کے پہلے بھیجا. پھر وہاں سے خط کا آنا تھا، خط آیا. آپ نے بھی اپنے اہل و عیال، اپنے احباب، اپنے دوست، اپنے رشتے دار کے ساتھ رختے سفر پھر مکہ سے باندھا اور کوفہ کو روانہ ہو گیا. بالکل ڈائریکٹ میں جلدی سے آپ کو پہنچا دیا. اب جب حضرت امام حسین کوفہ سے روانہ ہوئے تو جب مکہ سے روانہ ہوئے تو کوفہ میں کربلا کی سرزمین پہ میرے حسین 2 محرم الحرام کو پہنچے. 2 محرم تاریخی بات ہوتا ہے. اب میرے امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچ چکے ہیں. توجہ کے ساتھ سنیے گا. میرے نبی کے نواسہ کربلا میں اب دیکھیے کیسا ہے پیاسا. لیکن نانا جان نے تو حیات ظاہری ہی میں بتا دیا تھا. جب مدینہ سے ہجرت کیا حسین نے تو نانا نے خواب میں بھی بتا دیا. او میرے نواسہ حسین کربلا میں تو پیاسا رہے گا، تیری اولاد پیاسی رہے گی، تیرے چاہنے والے پیاسے رہیں گے. لیکن او میرے نواسے کربلا میں تیری پیاس مجبوراً نہیں ہوگی،
مجبور ہو کر پیاسا نہیں رہے گا بلکہ تیرا اختیار ہوگا۔ او میرے نواسا اگر تم چاہ لو گے تو کربلا کے میدان میں پانی کا قطرہ تو دور کی بات، نہر فرات تو دور کی بات، اگر تم اپنے ہاتھ کو اٹھا دو گے تو پورے کربلا کو اللہ تبارک و تعالی قیامت تک کے لیے سمندر بنا۔ حضرات محترم توجہ کے ساتھ سنیے، میرے امام حسین تو محرم الحرام کو کربلا کی سرزمین پہ پہنچے ہیں۔ اب گفتگو شروع ہو جاتی ہے عمر بن سعد کے ساتھ۔ اب عمر بن سعد سے گفتگو، ایک رات ہوتی ہے، دو رات ہوتی ہے، تین رات ہوتی ہے، چار رات ہوتی ہے، رات گفتگو ہو رہی ہے۔ عمر بن سعد بار بار اس بات پہ اصرار کر رہا ہے کہ او نواسے رسول آپ یزید کی بیعت کر لے، آپ یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں، آپ کو امان دے دی جائے گی، آپ کو حفظ و امان دے دیا جائے گا۔ او نواسے رسول او حسین آپ یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے، آپ کو تخت و تاج کا مالک بنا دیا جائے گا، آپ کے قدموں میں دولتوں کا انبار لگا دیا جائے گا، آپ کے قدموں میں کنیزوں کا ڈھیر لگا دیا جائے گا۔ لیکن نبی کے نواسا کربلا کا پیاسا نے کہا، او عمر بن سعد، او سعید باپ کے شقی القلب بیٹے سنو سنو، ارے نبی کا نواسا اپنے سر کو تو کٹا سکتا ہے مگر فاسق و فاجر یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا ہے۔ تبھی تو خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب امام حسین کی جوان مردی کو دیکھا ہے، امام حسین کی بہادری کو دیکھا ہے، امام حسین کی شجاعت کو دیکھا ہے، آپ کی ہمت کو دیکھا ہے، تو خواجہ غریب نواز نے قلم کو توڑ دیا، عشق حسین میں لب کو کھول دیا۔ کیا بول دیا خواجہ غریب نواز نے؟ بولا خواجہ غریب نواز نے بولا، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ سبحان اللہ، خواجہ غریب نواز نے کہا، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، بی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ حضرات محترم، اب 9ویں تاریخ ختم ہو چکی ہے، شام ہو چکی ہے، مغرب کی آذان ہو چکی ہے، یزیدی خیمے میں بھی آذان ہو رہی ہے، حسینی خیمے میں بھی آذان ہو رہی ہے۔ 7 تاریخ سے پانی بند کر دیا جاتا ہے، 7 تاریخ سے نہر فرات پہ پہرا لگا دیا جاتا ہے۔ پانی کیوں بند کر دیا گیا؟ حسین کے ساتھ بچے ہیں، یہ مجبور ہو کر یزید کی بیعت کر لیں گے، حسین کے ساتھ عورتیں ہیں، یہ مجبور ہو کر یزید کی بیعت کر لیں گے، لیکن وہ سقی و شقی القلب یزیدیوں نے نہیں سوچا کہ ہم جس کے مقابلے میں آئے ہیں وہ کسی دنیا دار کا نواسا نہیں بلکہ نبی پاک کا نواسا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کسی دنیا دار کا بیٹا نہیں، حیدر قرار کا بیٹا ہے۔ حضرات محترم، اللہ اللہ، اب 10ویں تاریخ کی رات ہے، عشاء کی بھی نماز ہو چکی ہے۔ امام حسین نے اپنے چاہنے والوں کو کہا، اپنے ماننے والوں
والوں کو کہا، اپنے گھر والوں کو کہا کہ ابھی تو کربلا کے میدان میں ہمارے پاس پینے کو پیار پانی نہیں ہے، تیمم کر لیا جائے، جتنی چاہے قرآن کی تلاوت کر لی جائے، جتنی چاہے اللہ کی عبادتیں کر لی جائے، جتنی چاہے اللہ کی تسبیح و تحلیل کر لی جائے، اس لیے کہ نہ جانے کل کی تاریخ میں کل کے بعد ہم دنیا میں باحیات رہتے ہیں یا نہیں، بظاہر ہم خدا کی حمد و ثنا کر پائیں گے یا نہیں۔ اللہ اللہ، امام حسین اور آپ کے چاہنے والے پوری رات اللہ کی عبادتوں میں گزار رہے ہیں، ادھر یزیدی فوج اپنے خیمے میں یہ بھی رات گزار رہے ہیں، مگر شراب کے نشے میں گزار رہے ہیں، ادھر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، ادھر گناہ پہ گناہ ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، جب صبح ہو جاتی ہے، فجر کی آذان ہوتی ہے، علی اکبر کانوں میں انگلی رکھتے آذان پکارتے، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، پکارتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، آذان ہو گئی، اب امام حسین امامت کر رہے ہیں، فجر کی نماز ختم ہو گئی، جب سورج طلوع ہوا، امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں گئے، اور جانے کے بعد آپ نے مختصر خطبہ دیا۔ کیوں دیا؟ اتمام حجت کے لیے دیا، تاکہ یہ یزیدی لشکر، یہ یزیدی فوج کربلا کے میدان میں جو میرے سامنے آ رہے ہیں، یہ میرے نانا جان کے پاس میدان محشر میں شکایت نہ کرے کہ یا نبی اللہ، آپ کا نواسا اگر مجھے غیرت دلاتا تو میں اس گناہ سے باز آ جاتا، آپ کا نواسا اگر اپنا حسب و نسب بتاتا تو میں اس گناہ کو نہیں کرتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شکایت نہ کرے، یہ شکوہ گلا نہ کرے، یہ عذر پیش نہ کرے، اس لیے امام حسین نے اتمام حجت کے لیے مختصر خطبہ دیا۔ حضرات، لیکن امام حسین جانتے تھے کہ ان شقی القلبوں پہ میری گفتگو کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے ان کے قلوب و اذہان پہ بدبختی کا مہر لگا دیا ہے، یہ کیسے میری بات کو سنیں گے؟ دولت کے نشے میں ہے، حکومت کے لالچ میں ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لالچ میں نبی کے نواسا کو بھی کربلا میں پیاسا شہید کر دینا چاہتا ہے۔ اللہ اللہ، امام حسین نے کربلا کے میدان میں جا کر آپ پوری یزیدی لشکروں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، او یزیدی فوجو سنو سنو، او یزیدی لشکرو سنو سنو، او عمرو بن سعد سنو سنو، کل یہ مت کہنا کہ حسین نے مجھے نہیں بتایا، سنو سنو، تم کس کے مقابلے میں آئے ہو؟ تمہارے سامنے کون کھڑا ہے؟ یہ کوئی عام حسین نہیں ہے، بلکہ اس وقت پوری روئے زمین پہ اگر کوئی نبی کا نواسا ہے تو صرف کربلا کا پیاسا حسین پاک ہے جو تیرے سامنے کھڑا ہے۔ او یزیدی لشکرو، تم جانتے ہو تم کس کے مقابلے میں ہو؟ تم اس کے مقابلے میں ہو، اس نبی کے نواسے کے مقابلے میں ہو جو حسین اگر رو دیتا تھا تو وہ نبی جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو منبر کو چھوڑ کر اپنی گود میں اٹھا لیا کرتا تھا،
او یزیدی لشکرو تم جانتے ہو تم کس کے مقابلے میں ہو؟ تم اس حسین کے مقابلے میں ہو جس حسین نے نبی پاک کے پشت پہ سوار ہو گیا تو نبی نے اپنے سجدے کو توڑ دے دیا۔ اللہ اللہ، امام حسین اپنی عظمت بیان فرماتے چلے جا رہے ہیں، امام حسین اپنی رفت بتاتے چلے جا رہے ہیں، کہہ رہے او یزیدیو یاد رکھو تمہارے سامنے وہ حسین ہے کہ جب حسین تڑپتا تو نبی پاک اپنی بیٹی کو کہتا او میری بیٹی فاطمہ میرے حسین کو تکلیف نہ دینا، میرے حسین کو نہ رلانا، اس لیے کہ حسین روتا ہے تو تیرا بابا مصطفیٰ کا سینہ بے قرار ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، امام حسین اپنی عظمت بیان فرماتے چلے جا رہے ہیں، عمرو بن سعد سے کہہ رہے ہیں او عمرو بن سعد سنو سنو، تمہارے سامنے وہ حسین ہے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین۔ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام امام حسین نے کہا او یزیدیو تمہارے سامنے وہ حسین ہے جس کے بارے میں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو ان کا فرمان ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضرات محترم کہتے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ اللہ اللہ، لیکن عمرو بن سعد نے پکار کر کہا او حسین یہ ہیلے بہانے نہ بناؤ، اپنی تعریف مت بیان کرو، میں جانتا ہوں تم کس نبی کے نواسے ہو، میں یہ بھی جانتا ہوں تمہارے لیے نبی نے سجدے کو طول دے دیا ہے، لیکن مجھے تیری خاطر خاندان سے تیری محبت سے کیا سروکار ہے، کیا میں تجھے چھوڑ دوں گا تو یزیدی حکومت کی جانب سے مجھے دولت مل جائے گی، مجھے تو دولت چاہیے، بس یہ بتاؤ یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے کہا او عمرو بن سعد پھر سے سن لے، حسین کی رگوں میں کسی دنیا دار کا خون نہیں جو بے غیرتی سے نیلام کر دے گا، حسین کی رگوں میں حیدر کرار ہے۔ اللہ اللہ، حسین کی رگوں میں فاطمہ زہرا کا خون دوڑ رہا ہے، اس کا دودھ دوڑ رہا ہے، حسین کبھی بھی باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ اللہ، عمرو بن سعد نے کہا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنے کمان پہ تیر چڑھایا، میرے حسین کی جانب چلایا، حسین پاک جھک گئے، تیر خطا کر جاتا ہے اور امام حسین اپنی تلوار کو نکال لیتے ہیں۔ جنگ کا نقشہ چڑھنے ہی والا تھا کہ یزیدی لشکر میں ایک بہت بڑا بہادر تھا جس کا نام حر تھا۔ کیا نام تھا؟ ابھی تک کے حر ہے، ابھی تک حر ہے، لیکن تھوڑی دیر میں حضرت حر امام حسین
کہتا ہے دیکھیے او میرے فوجو تم لوگ گواہ رہنا امیر شام یزید کے سامنے گواہی دینا کہ حسین پہ تیر چلانے والا سب سے پہلا آدمی عمرو بن سعد ہے. ایک نقطہ بتا دوں یہ سب قسمت کی بات ہے نوشتے تقدیر ہے نہیں تو یہ عمرو بن سعد اس صحابی کا بیٹا ہے جن کا نام عشرہ مبشرہ میں آتا ہے جنہوں نے نبی پاک پہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ایک جنگ کے موقع سے جب مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے کفار حملہ آور ہوا چاہا کہ نبی پاک کو شہید کر دے تیر کی بارشیں ہونے لگی اب وہی سعد رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے سامنے کھڑے ہو جاتے جو بھی تیر آ رہا ہے کسی تیر کو بازو پہ لے رہا ہے کسی کو سینے پہ لے رہا ہے کسی کو ران پہ لے رہا ہے کسی کو پیٹ پہ لے رہا ہے اور تیر چلا بھی رہا ہے ہر آنے والے تیر کو اپنے بدن کو ڈھال بنا کر روکتا رہا نبی پاک کی حفاظت کی خاطر نبی پاک تیر اٹھا کر دیتے رہے عمرو بن سعد کو اور آہستہ آہستہ عمرو بن سعد کے کان میں کہتے رہے اے عمرو بن سعد فداک امی و ابی یا عمرو بن سعد سبحان اللہ فداک امی و ابی یا عمرو بن سعد اب بتائیے یہ جملہ کہنے والا کون ہے نبی پاک ہے جن کے لیے ہر عاشق نبی بولتا اب نبی جس سعد کے لیے کہہ رہا ہے فداک امی و ابی یا سعد اے سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان سبحان اللہ اے سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان حضرت سعد کا جذبہ کیسا رہا ہوگا عشق کیسا رہا ہوگا اس وقت ان کے رگوں میں غیرت ایمانی کیسے بیدار ہوئی ہوگی ان کے دلوں میں عشق نبی کا جوش کیسے پھوٹا ہوگا اللہ اللہ لیکن اتنے بڑے صحابی کا بیٹا کربلا کے میدان میں دیکھ لیجئے کیا کر رہا ہے یہ عمرو بن سعد اسی صحابی کا بیٹا ہے لیکن باپ نبی پہ جان نثار کر دیا اور بیٹا جانے نبی کو لینے کے لیے تیار ہو گیا حسین جانے نبی ہے نبی کی جان ہے حضرات اب آئیے میں کہاں پہ آپ کو لے چل رہا ہوں میں کہہ رہا تھا کہ جب عمرو بن سعد نے تیر چلا دیا اور یزیدی فوج کے اندر ایک بہادر تھا ایک سپہ سالار تھا ایک کمانڈو تھا جس کا نام ہر تھا جیسے ہی ہر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت امام حسین کا خطبہ سنا تو آپ بے قرار ہو جاتے ہیں آپ کے بدن میں کپ کپی تاری ہو جاتی ہے آپ کا بدن کانپنے لگتا ہے لرزنے لگتا ہے آپ کے بھائیوں نے دیکھا کہا او میرے بھائی ہر تجھے کیا ہو گیا تجھے کس بات نے کپ کپا دیا تو اتنا بڑا بہادر انسان ہے اتنا بڑا بہادر ہے تیری بہادری کا لوہا پورے شام و عراق والے مانتے ہیں بہت بڑا سپہ سالار ہے لیکن تیرے بدن میں کپ کپی کیوں تاری ہے حسین کے جذباتی بات پہ کیوں تم کپ کپا گئے ہو کیوں تم ڈر گئے ہو حضرت ہر نے کہا او میرے بھائیوں میں جہنم کی آگ کو دیکھ رہا ہوں یزید
ماشاءاللہ اللہ اللہ حضرت حر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، لگام کھینچ دیتے ہیں، تازیہ نہ لگنا تھا، ایڑ کا لگنا تھا، گھوڑا تیز رفتار ہو گیا، جلدی سے حضرت حر نے قدم حسین میں جا کر گرا، حسین پاک کا قدم پکڑ لیا،